ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی صرف اللہ مالک الملک کی شان کے لائق ہے۔ وہی حقیقت میں ہم سب کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، وہی ہمارا رازق ہے، روزی رسا ہے۔ ہر امتحان، ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر غم، ہر صعوبت، ہر تنگی، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی وہی دیتا ہے، اور خوشحالیوں کے راستے وہی بناتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیوں، معززات، محترمات، ماں بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ تو خود تمہارا دوست ہے اور اس کا رسول علیہ السلام وہ بھی تمہارے دوست ہیں، ان لوگوں کے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر۔ صرف زبانی اقرار کافی نہیں، اس لیے ساتھ اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام ان کے دوست ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ہیں رکوع کرنے والے، وہ ہیں اللہ کے ہاں جھکنے والے، وہ ہیں اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے سامنے گرا دینے والے کہ مالک، ہم نے تیری اتاری ہوئی کتاب پڑھی اور ہم نے تو یہی سیکھا کہ دنیا جہان کی آزمائشیں اگر ہمیں گھیر لیں اور تیرے ہاں ہم رکوع کریں اور سجدہ کریں تو اللہ تو ان کی لاج رکھتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، اور پھر ہر حال میں ہماری مدد کرتا ہے، اور پھر اللہ دوست بھی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں کتنی بار اللہ کریم نے نماز کا حکم دیا، انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا، بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی تکلیف، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں اللہ کی مدد طلب کرو۔ اللہ نے خود راستہ دیا کہ اگر میری مدد چاہتے ہو، کائنات میں کوئی ایک انسان ایسا ہے جسے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی مصیبت اس پر نہ ہو، یا کوئی نیک تمنا آرزو اس کے دل میں مچل نہ رہی ہو کہ اللہ یہ میری تمنا کب پوری ہوگی، طریقہ اللہ نے خود دیا۔ اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ہر حال میں کرے گا، ہر گھڑی کرے گا، ہر سیکنڈ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ اپناؤ، صبر اور نماز۔ یہ نہ کہنا یا اللہ اس پوری کائنات میں تجھے میں ہی ملا تھا، مجھ پر اور کس قدر مصائب ڈھائے جائیں گے، مجھ پر اور کتنی دکھ کی گھڑیاں ہیں، کیا میرے علاوہ کسی اور کی طرف نعوذ باللہ نظر نہیں، میں ہی ملا ہوں اور کب تک میں ایسے رہوں گا۔ ایک صبر ہو، اور صبر کے ساتھ اگر تم نمازی ہو، اگر اللہ کے ہاں رکوع اور سجدہ کرتے ہو، اگر اپنا سر جھکاتے ہو، ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہو، اللہ کا وعدہ ہے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ کیوں؟ انبیاء علیہم السلام نے ایسے ہی مدد مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کی بیوی کو ظالم بادشاہ کے کارندے زبردستی اٹھا کر لے جاتے اور وہ عصمت و عفت بچا کر واپس آتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو نماز کی حالت میں ہی پاتے ہیں۔ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں ہے، سمجھ گئی کہ گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، اور وہاں پہنچے جہاں کوئی جاننے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں،
کوئی ماننے والا نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، نبی کی بیوی کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو نبی نے اس حال میں بھی ساری کائنات سے رخ موڑ کر اللہ کے ہاں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ مولا تو ان کی مدد کرتا ہے جو ہاتھ باندھ کر تیرے در پہ آ جائے۔ یہاں ہم نے کئی ایسی مثالیں دیکھی کہ کسی بڑے گھرانے پر کوئی دشمن بھی چلا جائے تو وہ کہتا ہے یار اب رنجیدگیاں ختم، اب دشمنی ختم، اب بدلہ اور اس کی تمنا وہ سب ختم ہو گئی، تو میرے دروازے پہ آ گیا، میں سب بھول گیا۔ اور وہ سب سے بڑھ کے پیار کرنے والا، سب سے بڑھ کے، جن کی زبانوں پر وہ یہ الفاظ رکھ رہا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کون بولے، کیا بولے، کہ اللہ کی مرضی سے ایک عام انسان اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ تو میرے دروازے تک آ گیا، اب میری اور تمہاری صلح ہے، اب جا، جو میں نے تم سے لینا ہے وہ بھی معاف، جو تو نے دینا ہے وہ معاف، سب کچھ چھوڑ دیا میں نے۔ اشارہ رب کی طرف ہے کہ اگر اس کے در پہ آؤ گے وہ کیا کچھ نہیں دے گا، وہ کیا کچھ نہیں چھوڑ دے گا، کہ وہ جو زندگی میں ساری زندگی اپنی جوانی اللہ کی بغاوت میں گزارتا ہے اور اس وقت واپس آتا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ جب وہ آیا رب کے پاس کچھ بھی اس کے پاس نہ رہا، نہ دولت رہی، جب دولت تھی تو اللہ کی ناراضی والے راستوں میں اڑاتا رہا، جوان تھا تو ان راستوں پر چلتا تھا جس پر اللہ کا غضب تھا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کریم، یہی اللہ پاک کی تمنا تھی، یہی اللہ پاک چاہتے تھے کبھی تو آئے گا۔ اگر اس کے غضب میں وہ جلا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا تو اللہ کو کون پوچھنے والا۔ دیکھیں اس کے گھر، اس کے در پر آنا کیا ہے، اس سے سمجھیں جس پوائنٹ آف ویو کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، آج آپ کو لانا چاہتا ہوں، وہ ہے اللہ کا گھر۔ ہر جگہ پہ جہاں اللہ نے فرمایا مدد طلب کرو، آؤ نماز پڑھو، پریشانی ہے آؤ میرے سامنے جھک جاؤ، کوئی شخص تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں، میں تیرا رب سننے کے لیے تیار ہوں، میرے گھر آ جاؤ۔ گھر ہوگا تو جائیں گے، گھر ہوگا، مسجد ہوگی تو اللہ کے ہاں جائیں گے۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ رب کے گھر میں بیٹھے۔ آپ کہاں سن رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے سن رہے ہیں۔ میں کہاں بول رہا ہوں؟ اللہ کے گھر میں کھڑا بول رہا۔ آپ مہمان کس کے ہیں؟ اس وقت اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ اپنے گھر میں رب کے مہمان نہیں ہیں، آپ اپنی دکانوں پر اللہ کے مہمان نہیں ہیں، آپ چند فٹ کا فاصلہ طے کر کے آ گئے، بے شک سامنے کسی کا گھر ہو، اب رب کے مہمان بنے ہوئے۔ اور میزبانوں کو آپ نے دیکھا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی بڑائی کے مطابق، اپنے مال کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، وہ اپنی شان اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہتا ہے یار یہ میرا مہمان ہے، میں مہمان کی ڈیلنگ کروں گا، عزت افزائی کروں گا، مہمان نوازی کروں گا، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے۔ آپ کو کوئی کسی خوشی میں انوائٹ کرتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں وہ کتنا کھلاتا اور پلاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں وہ آپ واپس گھر جانے تک اس کی تعریف کرتے، یار وہ بڑا مہمان نواز آدمی نکلا، یار اس کے گھر گیا ہوں، پتہ چلا ہے کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے۔ جس نے یہ سب سکھایا وہ رب کتنا بڑا مہمان نواز ہے کہ آج اس کے در پہ وہ آیا ہے جو کبھی نہیں آیا تھا، مذاق ہی کرتا رہا، طنز ہی کرتا رہا، لوگوں کو عجیب و عجیب نام سے بلاتا رہا، نمازی ہے وہ اس کے جملوں سے نہیں بچا، پرہیزگار ہے وہ اس کے جملوں سے نہیں بچا۔ آج اس نے سوچا ہے رات کا اندھیرا ہے، یار ساری زندگی گزار دی کہاں؟ شراب و شباب میں ساری زندگی گزار دی کہاں؟ اللہ سے دور بھاگتے ہوئے اب تیار ہو جا، موت تیرے قریب کھڑی ہے،
کیا جواب دے گا؟ پوچھنے والے نے تو پوچھنا ہے، پوچھنے والا تو پوچھے گا، سوال کرنے والے نے تو سوال کرنا ہے۔ یہ رات کی تنہائیوں میں لرز رہا ہے اور قدم اٹھانا چاہتا ہے، ہمت نہیں بڑھتی ہے کہ مولا مجھ سے برا اس شہر میں کوئی نہیں ہے، لوگ میرے فتنے کے ڈر سے، میرے روب سے میرے قریب نہیں آتے تھے، اور اب میری سماعت ختم ہو چکی ہے، اب قوت گویائی ختم ہو چکی ہے۔ یا اللہ بولنا بھی چاہوں تو ہمت کرتا ہوں کہ لفظ صحیح بولے جائیں، اتنا بوڑھا ہو گیا۔ سننا چاہوں تو ہاتھ کان کی طرف لے جاتا ہوں کہ آواز صحیح سنائی دے۔ چلنا چاہتا ہوں، اللہ اب تو اپنی ٹانگوں پہ اپنے قدموں پہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا، لاٹھی کا سہارا لیتا ہے۔ اور رب کے فرشتے بھی کیا نہیں دیکھتے ہوں گے اس کو، ساری عمر کا گناہ گار، ساری عمر کا، جس کی زندگی میں، جس کے دامن میں، جس کی جھولی میں ایک بھی سجدہ نہیں ہے، ایک بھی سجدہ نہیں ہے۔ اور آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ یہ اب تیرے گھر کی طرف چل رہا ہے، مسجد کی طرف چل رہا ہے، تیرے در کی طرف آ رہا ہے، یا اللہ کیا تو قبول کرے گا؟ عمر بھر جس نے خطائیں کی ہے، یا اللہ جو سیاہ ہوا پڑا ہے، جس کا نامہ اعمال سیاہ پڑا ہے، کہیں کوئی نیکی نہیں ہے، کہیں نیکی کی کوئی روشنی نہیں ہے، فرشتے بھی جس سے نفرت کرتے ہیں، اتنا برا آدمی، وہ زندگی میں کبھی رب یاد ہی نہیں آیا، مال ہی مال کرتا رہا۔ اب لاٹھی ٹیکتا ہوا رات کے اندھیروں میں اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے، غور کرتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ جن کو عمر بھر میں نے جملے کسے، کوئی مجھے ہی نہ کہہ دے کہاں جا رہے، رب کے بعد تمہارا کیا لینا دینا، اللہ کے ہاں کیا کرنے جا رہے ہو، اس سے تو ساری عمر تمہاری بنی نہیں ہے، اس کو تو پکارا ہی نہیں ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے بار بار دیکھتا ہے، چلتے چلتے اللہ کے در پہ آ جاتا۔ اب کیا ہے کہ عمر بھر رب کو ناراض کرتا رہا ہے۔ کون آیا ہے جسے سجدے کی حالت میں بھی کچھ پڑھنا نہیں آتا کہ پڑھوں کیا، جسے ہاتھ باندھ کر بھی یہ پتہ نہیں کہ اب اپنے رب کو آواز دوں تو کیسے دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آتا ہے اور آ کے سجدے میں گر جاتا ہے، سوچتا ہے کیا بولوں، کہاں سے سیکھوں، کسی مولوی صاحب کو لے کر آؤں، امام کو، مدرس کو، خطیب کو، یار کیا پڑھتے ہیں سجدے میں، یار اللہ کو کیسے مناتے، کیسے راضی کرتے، صرف سجدے میں گرا ہے اور دل سے کہہ رہا ہے، زبان ہمت نہیں پکڑ ہی نہیں رہی، زبان وہ طاقت نہیں پکڑ رہی، کیا بولوں۔ ایک آدمی شرمندہ ہو، شرمسار ہو، وہ سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہنے والا کہتا ہے بولو تو صحیح، وہ کہتا ہے کیا بولوں، شرم کے مارے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے، شرم اتنی ہے کہ یار میں بول نہیں سکتا، یہ سر جھکا کے کھڑا، وہ بھی رب کو یہی کہہ رہا ہے دل سے، اللہ نہیں پتا کیا کہنا ہے، نہیں پتا کیا بولنا ہے، نہیں پتا معافی کا انداز کیا ہے، نہیں پتا اللہ یہاں کیا پڑھا کرتے ہیں، اتنا پتا ہے کہ تو رب ہے، میرا پالنے والا ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے، عمر بھر گناہ ہی گناہ ہے، کس نیکی کو وسیلہ بناؤں، کس کام کو وسیلہ بناؤں، کس کام کا ذکر کروں، بس اللہ تیرے در پہ آیا، تیرے در پہ آیا، سر جو جھکا ہے تیرے در پہ جھکا ہے، اور ابھی یہ سر جھکاتا ہے، رب اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، ہم تو گلے شکوے کر سکتے ہیں، اب آئے ہو، اب آئے ہو، جب تمہاری عمر ہی گزر گئی، اب آئے ہو، پہلے بات نہیں سنا کرتے تھے، آج میں کیوں سنوں۔ اللہ فرماتے میرے فرشتوں دوڑو دوڑو، اس کا سر سجدے سے اٹھنے سے پہلے اسے بتا دو تو میرے گھر آیا ہے، میں نے عمر بھر کے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، تو میرے گھر آیا ہے نا، پہلی بار آیا، پہلی بار، اور پہلی بار کو آیا تو اس کی عزت افزائی ویسے بہت ہوتی ہے،
کہاں آیا اللہ کے گھر میں، کہاں آیا اللہ کی چوکھٹ میں، کہاں آیا اپنے پیدا کرنے والے کے گھر میں، اور دل ہی دل میں ابھی باتیں ہو رہی ہیں، مولا میں کیا بولوں؟ فرمایا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کیا پتا میرے بندے، عمر بھر میں تجھ سے ناراض رہا، لیکن میرے گھر کی یہ سیڑھی چڑھنا اور آ کے سجدے میں سر رکھنا، تجھے کیا پتا میں تو تیرے عمر بھر کی نافرمانیوں کو بھلا چکا، مجھے سب سے بڑا لمحہ میرے لیے یہی ہے، تیرے رب کے لیے یہی ہے، تو اس کو سجدہ کر رہا ہے، تو اس کے آگے جھکا ہوا ہے۔ جو رب کے گھر آ جائے، عمر بھر کے گناہ معاف ہو جائیں، سر سجدے میں اٹھنے سے پہلے جنت مل جائے، جو رب کا گھر بنائے اللہ اس کو کیا دے گا؟ اب یہ آگے کی بات، یہاں تو یہ ہوا کہ دنیا جہان کی نعمتیں لے لو، میرے گھر آ جاؤ اور سجدہ کرو، رکوع کرو، مدد طلب کرو۔ اب جو رب کا گھر بناتے ہیں، جو اللہ کے گھروں کو قائم رکھتے ہیں، جو اللہ کے گھروں کے نظام کو سنبھالتے ہیں، اب ان کے لیے کیا؟ یہاں تو گھر آنے والے عمر بھر کے گناہ بخشوا لیتے ہیں، وہ تو ان کا درجہ ہی الگ ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہی الگ ہے، ان کی شان ہی الگ ہے کہ گھر بنانے والوں کو کیا ملے گا؟ بنے بنائے گھر میں جو آ جائے اسے دنیا جہان کی نعمتیں اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ بہت بہت اونچے ہیں، اللہ کے ساتھ ہی ان کا معاملہ ہے کہ رب ان کو کیا کیا دے گا، جنت میں انعامات کیا ہوں گے، میدان محشر میں اللہ کس طرح عرش کا سایہ دے گا۔ ایک وہ ہے نا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ایک وہ ہے کہ اس دن تو کوئی سایہ ہی نہیں، کوئی سایہ نہیں، عرش کا سایہ ہے، اور کس کو مل رہا ہے؟ وہ میرا بندہ، وہ اس کو دھوپ کیوں لگے، گرمی کا احساس کیوں ہو، کہ جہاں انبیاء علیہم السلام جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آنے والا انسان، اللہ نے سب کے دلوں کو دیکھا، اور جن کے دل اللہ نے سب سے پاکیزہ پائے اللہ نے انہیں انبیاء بنایا، سب سے پاکیزہ دلوں والے نفسی نفسی کہہ رہے، ہائے اللہ میری جان، ہائے اللہ میری جان، امت کا کچھ پتہ نہیں ہے، ماننے والوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ میری جان، میں بچ جاؤں۔ ماننے والے حیران ہیں، یہاں انبیاء اپنی جان کی بات کر رہے ہیں، یار ہماری بات کون کرے گا؟ اس وقت رب کہتا ہے اسے بھی میرا سایہ دو نا، جس کا دل لٹکا ہی میں نے مسجد کے ساتھ دیکھا، اسے بھی تو میرے عرش کی جگہ دو، آ جاؤ عرش کے نیچے آؤ، جسے اللہ محشر کی دھوپ سے بچائے، اسے دوزخ کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ اور اللہ تعریف کر رہا ہے اس میدان میں جہاں صرف جو ہم آپ یہاں بیٹھے مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو اتنے لوگوں میں تعریف نہیں ہو رہی، آدم علیہ السلام کو بھی بتایا جا رہا ہے، نوح کو بھی بتایا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کو بتایا جا رہا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کو بتایا جا رہا ہے، ساری کائنات کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے، میرے نبی یہ وہ آیا، اس کا دل میں نے مسجد کے ساتھ دیکھا، یہ فجر پڑھتا تھا، یہ ظہر کی تیاریوں میں رہتا تھا، یار اذان کب ہو، بار بار دیکھتا تھا ٹائم کب ہو، اسے سکون رب کے گھر میں آتا تھا۔ جو مومن ہے ایمان والا، آپ نے فرمایا اسی طرح سکون پاتا ہے جیسے تڑپتی ہوئی مچھلی کو ریت سے اٹھا کر کوئی دریا میں پھینک دیتا، پانی میں ڈال دیتا ہے، وہ پرسکون ہو جاتی ہے، ہاں اب اپنی جگہ پر آ گئی ہوں۔ مومن بھی اسی طرح دل اطمینان پکڑتا ہے، اب رب کے گھر میں آ گیا، یہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، یہاں معافیاں ہی معافیاں ہیں، یہاں قدر ہی قدر ہے، یہاں پر کوئی تانا نہیں دینے والا، یہاں پہ کوئی مجھے میرا ماضی یاد کروانے والا نہیں ہے، یہاں پر کوئی پچھلا دور میرے سامنے رکھنے والا نہیں، یہاں اس کا مہمان ہوں جو سب سے بڑا مہمان نواز۔ اور آپ نے فرمایا منافق جب مسجد میں آتا ہے اس کی مثال اس طرح ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپ رہی ہوتی، یہ میں کہاں آ گیا،
مسجد اس کے دل کو سکون نہیں دیتی ہے، قرار نہیں دیتی ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جلدی کی کوشش کرتا ہے، کسی طریقے نکل جاؤں اس گھر سے، یہ منافق ہے، رب اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو اللہ کے گھر کی تزئین و آرائش کرتا ہے، جو اللہ کے گھر کو چلاتا ہے، جو اللہ کے گھر کی آبادی کا خیال کرتا ہے، جو اللہ کے گھر کی جگہ کو اور پھیلاتا ہے، اور نمازی آ جائیں یار اس چیز کا خیال کرو، اس چیز کا، یہ ٹیوب لائٹ، یہ پنکھا، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، رب اس کو کتنا پسند کرتا ہے، اپنے گھر کا نظام اس کو دے دیا، اپنے گھر کا کنٹرول اس کو دے دیا، اس کی قسمت کیا ہے؟ ہم بات کریں، ہم اپنا آپ سوچیں کہ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے کہ خود بھی رب کے گھر نہ جائے۔ اگر کوئی اللہ کے گھر کے معاملات میں مگن ہے، ہم اس کو بات کریں، ہم اس کی طرف اشارہ کریں، اس کی طرف انگلی کریں، اس پر ہم طنز کریں، اس کو نہیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسے پسند تھا، اس نے چن لیا، اسے پسند تھا، اس نے کسی کا روپیہ پیسہ لے لیا، اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے، کائنات میں بڑے سے بڑا جاہو جلال والا کوئی بادشاہ بھی ہو، اللہ کے گھر کو ایک اینٹ نہیں دے سکتا۔ ہاں، جس کو وہ پسند کرے گا، جس کو اللہ معاف کرنا چاہے گا، جس کے عمل سے اللہ راضی ہوگا، آئے گا بھی تو وہی جس کو اللہ چاہے گا، اپنی مرضی سے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابہ جب جنت کے باغات سے گزرتے ہو یار کچھ کھا پی بھی لیا کرو۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں جنت کے باغات؟ کہاں ہیں جنت کے باغات؟ ہم کہاں سے گزرتے ہیں جن کو آپ جنت کے باغات فرما رہے ہیں؟ جنت کے باغات سے گزرتے ہو تو ایسے نہ گزرا کرو، کھا پی کے جایا کرو۔ باغات ہے، کسی جگہ آپ چلے جائیں، دنیا میں کتنی جگہ ہیں، پاکستان میں کیسے شمالی علاقہ جات ہم اہتمام سے جاتے اور ہم بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہاں جانا ہے، یار وہاں پر باغات ہیں، پھل بڑے اچھے ہیں، جنت سے اچھا کون سا باغ ہوگا، اور جنت کے پھلوں سے اچھا پھل کہاں ہوگا؟ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے جنت کے باغات؟ آپ نے فرمایا اور مسجدوں سے گزرتے ہو، یہ اللہ کے باغ ہی تو ہیں، یہ جنت کے باغ ہی تو ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغات ہیں، پھل کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور یہ پھل ہی تو ہے، جتنا پڑھو گے اتنے زیادہ تمہیں رب پھل عطا فرمائے گا۔ تمہاری دنیا بھی بہتر، دنیا کیسے بہتر ہے؟ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ دنیا کیسے بہتر ہے؟ دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ وقت گزارتا ہے جنت کے باغات میں گزارتا ہے، سب سے زیادہ پھل جنت کے پھل ہیں، اس کے بعد سب سے زیادہ راضی رب کو کیا ہوا ہے، سب سے زیادہ دنیا میں مہمان نوازی اس نے اپنے رب سے کروائی، اپنے لیے مہمان بنا ہے تو اللہ کا بنا ہے، اور یہ گھر، یہ در اللہ کا، وہ کتنا راضی ہوتا ہے، کس قدر راضی ہوتا ہے کہ او میرے بندے اگر توفیق نہیں ہے، اگر ہمت نہیں ہے، اگر مال اتنا نہیں ہے، اگر دولت اتنی نہیں ہے، وہ چل ایسا کر، حدیث شریف کے الفاظ ہے سنن نبی داؤد میں کہ ایسا کر فاختہ کے گھونسلے کے برابر میرا گھر بنا، اس کے بدلے میں تجھے جنت میں گھر دینے کے لیے تیار۔ فاختہ کے گھونسلے کے برابر اتنا سا گھر، کوئی نمازی داخل نہیں ہو سکتا، کوئی وہاں پہ سجدہ نہیں کر سکتا، پاؤں بھی داخل نہیں ہو سکتا، پاؤں بڑا ہے فاختہ کے گھونسلے سے، تمہارا ہاتھ بڑا ہے اس کے گھونسلے سے، یہ ہاتھ کے برابر رب کا گھر اگر بناؤ گے نا، نیت یہ ہے اللہ تیرا گھر بنایا، اس کے بدلے بھی تجھے جنت دینے کے لیے تیار۔ کیوں؟ اس کا شوق ہے، اللہ کا شوق ہے، میرا گھر کس نے بنایا، اور کوئی عجیب نہیں اس میں، پورا گھر نہ بناؤ، ایک اینٹ لگا دینے کو بھی رب جنت میں گھر دینے کے لیے تیار ہے۔ شامل تو ہو گیا ان میں کہ جو اللہ کے گھر بنانے والوں میں شامل ہے، شامل تو ہوا، اور یہ وقت تو وہ وقت ہے، کوئی مال پہ مان کرتا ہے، اولاد پہ مان کرتا ہے، یا سوچتا ہے کہ
چلو یار عمر کی آخری حصے میں کوئی نیکی کروں گا، اس وقت کی ہوئی نیکی رب کیسے قبول کرے گا؟ جس کی نیت یہ بنی ہوئی ہے ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، رب کے ساتھ مذاق ہے یہ۔ جس کو خیال آیا، جیسے اس بوڑھے کی بات کر رہا ہو، اس کو خیال ہی اس وقت آیا کہ اب چلتا ہوں، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ جو یہ نیت باندھ کر بیٹھا ہے کہ جوانی کا وقت گزار لوں، بڑھاپے میں جاؤں گا، رب بڑھاپے میں بھی اس کو طاقت نہیں دیتا۔ کیا ضرورت ہے اب تمہارے آنے کی؟ کہاں اتنا وقت گزارا؟ اور نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا لوگوں بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، تنگ دست ہونے سے پہلے جو تمہارے پاس مال ہے، جو دولت ہے، اس کو غنیمت سمجھو، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، بہت سارے مشروبات کے لیے، انواع و اقسام کی غذاؤں کے لیے نہیں، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ مطلب یہ رب کے گھر آ جاؤ۔ جوانی کی عبادت اللہ بڑی قبول کرتا، جوانی کے سجدے اللہ کو بڑے پسند ہے۔ تمہیں کوئی فضول وقت کے لیے لے جائے، آؤ کھیلنے چلے، اس وقت تم کہو نا نہیں اللہ کے گھر چلتا ہوں۔ ہاں پیسہ ہے، اس کو غنیمت سمجھو، رب کی راہ میں لگاؤ، اللہ کے گھر میں لگاؤ، اللہ کے گھر میں لگاؤ، اس کو آباد کرو، غنیمت سمجھو۔ کل کا پتہ نہیں ہے کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا۔ یہ ترکی میں 5:16 پر میں خبرنامہ جو پڑھ رہا تھا، عجیب اس میں بات کی گئی کہ 5:16 پر جو لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے، زکوٰۃ ان پر ذمہ تھی کہ زکوٰۃ دینی ہے، 5:17 پر وہ اس لائن میں کھڑے تھے جو زکوٰۃ لینے والوں کی ہوتی ہے۔ 1 منٹ میں رب نے کیا سے کیا کر دیا۔ وہ جو صاحب مال تھے 1 منٹ کے بعد وہ حقدار کہلانے لگے، زکوٰۃ لینے کے کھڑے لگے۔ 2005 میں بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر ایک عورت لائن میں کھڑی ہے، اور جب اس کا نمبر آیا تو علاقے کے لوگ رونے لگے۔ اس نے ہاتھ آگے کیا، اس عورت نے ہاتھ بھی کانپ رہا ہے۔ اب وہ گورنمنٹ کے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ یہ سارے زکوٰۃ لے رہے ہیں، جب اس بی بی کا نمبر آتا ہے تم اہل علاقہ بھی رو رہے ہو، یہ بی بی بھی، اس کا ہاتھ بھی لرز رہا ہے۔ اور ہاتھ کیوں لرز رہا ہے؟ اس سے پہلے کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں تھا، ہاتھ کیوں لرز رہا ہے؟ ہاتھ کو ایسی عادت نہیں تھی، ہاتھ کیوں لرز رہا ہے؟ یہ ہاتھ پہلی بار پھیلا تھا۔ علاقے کے لوگوں نے کہا آج سے صرف 4-5 دن پہلے، صرف 4-5 دن پہلے یہی عورت تقریباً 10 لاکھ روپیہ لے کر آئی تھی کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، غریبوں میں بانٹ دیجئے۔ یہی عورت 5 دن کے بعد انہی لوگوں کی لائن میں کھڑی ہے، گھر میں بھوکے ہیں، بچے رو رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ چاہیے، مال سب ختم ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیوں فرمایا لوگوں غنیمت سمجھو جو تمہیں اب رب نے دیا۔ تمہیں کیا پتا کل کیا ہونے والا ہے؟ تمہیں کیا پتا کل کا سورج چڑھے گا، وہ تمہاری غربت کو لے کر آئے گا یا تمہاری عمارت قائم ہوگی؟ کل کا کیا پتا کہ ایک دم ہی ہم خبر سنتے یار وہ جوان آدمی تھا، اٹیک ہوا ہے، بس چل بسا، وہ جوان آدمی تھا یار، فالج کا اٹیک ہوا ہے، بس اب تو 4 پائی پہ پڑا ہوا ہے، یار وہ آدمی بہت اچھا تھا، حیرت ہے ایک دم اسے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، دل کے عارضے میں مبتلا ہے، ہاسپٹل چلا گیا۔ اور یاد رکھے اللہ کی قدر یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہے کہ اگر آپ نمازی ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اذان سنتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، اور کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے جو آپ کو 4 پائی سے اترنے نہیں دیتا، کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے کہ اب زندگی ساری ہاسپٹل میں گزرنے والی، اور اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے، او میرے فرشتوں یہ بندہ کیا ہوا؟ اللہ تیری مرضی سے بیمار ہو گیا، تیری مرضی سے اللہ اس کی صحت کو ہم نے چھین لیا، کیا عمر بھر اب یہ اپنے بیڈ سے 4 پائی سے اتر نہیں پائے گا؟ یا اللہ صحت والے اس کے دن ختم ہو گئے، اللہ عمر بھر اسی حال میں پڑا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ اب موت آئے گی تو اس کو راحت ملے گی،
اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ کیا کرتا تھا؟ یا اللہ یہ 5 وقت کا نمازی تھا، اذان سنتا تھا تیرے گھر چلا جاتا تھا۔ یا اللہ اللہ اکبر کی صدا آتی تھی، ہم نے ایسے لوگوں کی باتیں سنی ہے، کلہاڑا اٹھایا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، اللہ اکبر کی صدا آئی، کلہاڑا لکڑی پر نہیں پڑا کہ چلو ایک چوٹ ماری لو لکڑی کے اوپر، رکھ دیا کہ اب رب نے مجھے بلایا۔ یا اللہ یہ 5 وقت کا نمازی تھا، اللہ فرماتے ہو میرے فرشتوں یہ 10 سال پڑا رہے اس بیماری میں، 20 سال پڑا رہے اس بیماری میں، اس کی نماز باجماعت اسی طرح لکھتے رہنا، اس طرح تندرستی میں یہ جاتا تھا، اس کی نماز کے اجر کو اسی طرح لکھتے رہنا، چاہے عمر بھر ایک بھی سجدہ نہ کرے، چاہے 20 سال بے ہوش رہے، چاہے کوما میں چلا گیا ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، کوشش کے باوجود نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے اب ہوش نہیں ہے، لیکن میرے فرشتوں جب جب اذان ہو اسی طرح اس کے قدم لکھتے رہنا جس طرح تندرستی کی حالت میں اٹھاتا تھا، اس کا اجر ختم نہ ہو، اسے 5 وقت کا نمازی لکھتے رہنا، ہر رکعت میں ہر سجدے میں جو میں رب اس کو انعام دیا کرتا تھا میں اللہ اس کو اسی طرح دیتا رہوں گا۔ اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں، رب کے گھر آتا ہی نہیں، بیمار ہے تو بڑھ رہے، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کچھ نہیں اس کے لیے، کیوں؟ اس کی پچھلی زندگی کو دیکھا جائے گا۔ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں جس نے اللہ کو غافل نہ کیا، اللہ کو نہ بلایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ میں اس کی معیشت کو دنیا کو تنگ کر دوں گا جو میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے ذکر سے مراد یہاں نماز ہے، ذکر سے مراد اللہ کی عبادت ہے، ذکر سے مراد اذان سنے اللہ کے گھر آ جائے، جو نہیں آتا اللہ اس کی دنیا کو تنگ کر دیتا ہے، پریشان رہتا ہے، مصائب میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں۔ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا، اسے کچھ نہیں دینا۔ یہ وہ ہے اذان سنتا ہے اور مذاق کرتا ہے اور کہتا ہے دکان پہ رش بہت تھا یار، گاہک آتے ہی اس وقت ہے، وہ کیا ہوا نماز کیوں رہ گئی؟ وہ یار گاہک تھے 3-4، اتنی سی بات کر کے بھول گیا۔ رب نے کہا قیامت کے دن اندھا کر کے اسے اٹھاؤں گا اور یہ بار بار ٹھوکریں کھائے گا، بار بار گرے گا، جسم لہو لہان ہے، اور کہے گا اے اللہ کیوں مجھے اندھا کر کے اٹھایا؟ لما شرطنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، یا اللہ دنیا میں دیکھا کرتا تھا، نگاہ تیز تھی، یا اللہ جس طرح کوئی مارا جائے اسی طرح اٹھایا جائے گا، صحت کی حالت میں مارا گیا تھا، دیکھتا تھا، نابینا نہیں تھا، آج نابینا کیوں کر دیا گیا؟ اللہ نے فرمایا تیرے پاس میرا قرآن آیا، تیرے پاس بلانے والے آئے، تجھے بتانے والے آئے کہ رب ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ فنسیتہ، بھول گیا، سب کچھ اذان ہوئی بھول گیا، اللہ اکبر ہوئی بھول گیا، حی علی الصلاۃ تمہارے کانوں میں آواز پڑی آؤ نماز کی طرف آؤ، کہاں آؤ؟ اللہ کے گھر میں آؤ، تو بھول گیا، تجھے یاد نہ رہا، آج تجھے اندھا کر کے جہنم میں ڈال کے میں رب بھی بھول جاؤں گا کہ کوئی جہنم میں پڑا ہوا ہے، بھلا دوں گا تمہیں۔ کیا مطلب؟ اتنی نفرت ہے تم سے، کیا مطلب؟ اتنا غصہ ہے تم پر، چلتے رہو، کوئی پرواہ نہیں ہمیں۔ غصے کی حالت میں لوگ کہتے ہیں نا جو مرضی ہوتا رہے، اب مجھ پر کوئی اثر نہیں، تم نے تنگ اتنا کیا ہے، دکھ اتنے دیے ہے، جو بھی ہو تمہارے ساتھ میں پلٹ کر نہیں دیکھوں گا۔ رب بھی کہتا ہے اور میرے گھر نہیں آئے تو اللہ کا گھر ہے، اور تم نے اس کو بے آباد ہی سمجھ لیا اور اس کی شان کو سمجھا ہی نہیں، مقام کو جانا ہی نہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تمہارے لیے مسجد صرف ایک لفظ تھا، تمہارے لیے مسجد صرف ایک علامت تھی، تمہارے لیے مسجد آنا یہ کیا ایک مذاق تھا؟ تجھے پتہ ہی نہیں یہاں آنے والوں کو ہی رب قیامت کے دن بصیرت اور بصارت دیتا، یہاں آنے والوں کو ہی اللہ قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ دے گا، یہاں آنے والوں کو ہی اللہ قیامت کے دن جنت کے دروازے ان کے لیے کھلوائے گا کہ او وہ میرے مہمان آئے جو میری عبادت کرتے
اور نبی علیہ السلام جب بھی مصیبت آتی، جب بھی غم آتے، جب بھی آپ پریشان ہوتے، آپ فرماتے میں نے مسجد جالا، مجھے اللہ کے گھر لے کر چلو، کہ اب دل میں بہت زیادہ دکھ ہے، تکلیف ہے، اور آپ فرماتے ابو بکر مسجد لے کر جاؤ کہ راحت تو اللہ کے گھر میں ہی ہے، کہ رسول کریم علیہ السلام یہ فرمائے میری راحت، میرا سکون، میری خوشی اللہ کے گھر جانے پر ہے، اور آپ یہ کہیں اللہ کے گھر میں کوئی سکون اور نعوذ باللہ خوشی نہیں۔ ہاں یہ سوچے اللہ کے گھر کیوں نہیں جا پاتا، یار اتنا ہی نافرمان ہو گیا، یار اتنا ہی گناہ گار ہو گیا، یار اپنے رب کو اتنا ہی ناراض کر بیٹھا ہوں، کتنی مدت ہو گئی اس کے گھر نہیں جا پاتا، کتنی مدت ہو گئی، کوئی کسی دشمن کے دروازے پر تو نہیں جاتا نا، دوست کے دروازے پہ جاتا ہے۔ سوچے اور اس غفلت سے جاگے کہ یار یہ نہ سوچے اچھا وقت آئے گا تو پڑھ لوں گا، سوچے کہ ایسا کیا ہوا رب نے دروازے ہی بند کر دیے۔ اگر اسی طرح دروازے بند رہے، موت آ گئی، جس نے مسجد کے دروازے بند کر دیے میرے لیے وہ جنت کے دروازے کیسے کھولے گا؟ جس نے میرے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے، دنیا میں اپنا گھر بند کر دیا، قیامت کے دن اس سے ملاقات کیسے کروں گا؟ قیامت کے دن کلام کیسے ہوگی؟ قیامت کے دن یہ دو آسمان کے دروازے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نیک روح ہوتی ہے نا، جان نکلتی ہے تو فرشتے لے کر جب پہلے آسمان پر جاتے ہیں، کون ہے؟ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے بھیجا تھا دنیا پر، کس کام؟ فلاں آدمی کی جان نکالی، کون ہے؟ فلاں ابن فلاں، اور حدیث ہے نوٹ کیجئے، اللہ کے فرشتے یہ کہہ کر دروازہ کھولتے ہیں اہلم و سہلم مرحبا، اے آنے والے خوش آمدید، ایک نیک روح خوش آمدید، اے نیک روح خوش آمدید، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دو، یہ نیک روح ہے، آسمان کو خوشبوؤں سے اس نے معطر کر دیا، یہ نیک روح آئی، دیکھو کیسی خوشبوئیں پھیل گئی، اور جو بدبخت روح ہوتی ہے یہ فلاں ابن فلاں ہے، عمر بھر کا گناہ گار، عمر بھر کا سیاہ کار، عمر بھر کا رب کو ناراض کرنے والا، کہتے ہیں دروازے تو نہیں کھولے جائیں گے، یہ اتنی بدبخت روح ہے۔ اے بدبخت روح، تیرا آنا بھی خوش نہیں ہمارے لیے، تمہارا یہاں تک آنا بھی ہمارے لیے خوشائند نہیں ہے، تو کیا بدبو پھیلا رہا ہے؟ اتنا تعفن کسی مردار سے نہیں آتا جتنا بدبخت روح سے آتا ہے، جو ساری زندگی اپنے رب کی طرف نہیں آتا ہے، اور فرشتے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی دیکھ کر آئے تو چلا کر لوگوں کو بتائے کہ لوگوں، نیک لوگوں کا استقبال کیسے ہوتا ہے، بروں کا کیسے ہوتا ہے، بروں کو کیسے دھتکارا جاتا ہے، اور نیک روح کو کیسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ آؤ اللہ کے گھر آنے والے وہ خوش نصیب ہے، خود نہیں آتے، رب کی مرضی سے بلائے جاتے ہیں۔ کوئی کسی کے گھر میں ایسے داخل نہیں ہو سکتا جو راضی ہو اور جسے پتہ ہو یہ نیک ہے، یہ نیک ہے، اس کا آنا مبارک ہے، اس کا آنا خوشائند ہے، اس کا آنا میرے لیے مسکراہٹوں کی نوید ہے، بلایا اسے جاتا ہے۔ یہ سوچے کیوں نہیں گیا اس کے گھر، کیوں نہیں آج تک کسی معاملے میں حصہ لے سکا، کیوں نہیں آج تک اعلانات سنتا رہا، دے نہیں سکا، یہ میں نہیں دے سکا، میرے رب نے نہیں چاہا۔ یار اتنے لوگ بھی تو دے کر اٹھے تھے، اتنے لوگ بھی حصہ لے کر اٹھے تھے، اعلان ہوا میں نے 1 روپیہ نہیں دیا، کیوں؟ ان سب کا اللہ نے قبول کر لیا اور مجھے توفیق ہی نہیں دی۔ اپنے گریبان میں دیکھے ہوا کیا ہے مجھ سے۔ مومن وہ ہوتا ہے، مومن دانا ہوتا ہے، اس کے پاس حکمت ہوتی ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے کہ آخر کیا ہوا مجھ سے کہ میں اس عمل سے ہی پیچھے رہ گیا۔ اور نیک لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جن کا پسند کرتا ہے اللہ ان سے لیتا ہے، پھر انہیں اور دیتا ہے، اور دیتا ہے، اور نوازتا ہے۔ اس لیے اللہ ان کے مال کو اس لیے کم نہیں کرتا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آج کے بعد یہ دوبارہ اور نہ دے، اللہ اس لیے بڑھا کر دیتا ہے میرے بندے اور زیادہ تیرا شوق بڑھے، تو اور بڑھائے میں اور دوں گا، اس لیے کہ اپنے مال کو بڑھتا دیکھ کر تیرا شوق اور بڑھ جائے، اور قیامت کے دن جب اللہ کے پاس آئے گا
تو کہے گا اللہ میں نے وہ عمل نہیں کیے، یہ اتنے بڑے بڑے عمل پہاڑوں سے بڑے میرے مولا یہ کس کے لیے؟ تو اللہ مسکرائے گا اور فرمائے گا وہ تیری تھوڑی تھوڑی نیکیاں جو تو اس زوم میں کرتا تھا کہ یار یہ 1 روپیہ ہے کیا حیثیت رکھتا، تیرے لیے 1 روپیہ تھا، میرے لیے احد پہاڑ سے بھی بڑا تھا، تیرے لیے 1 روپیہ تھا، میرے لیے اس سے زیادہ وزن ہی نہیں تھا، میں نے اس کو بڑھایا اور پہاڑوں سے بلند کر دیا تاکہ تجھے قیامت کے دن بڑھا دکھاؤں کہ جو میں نے قرآن میں کہا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں دے اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی عطا کرتا ہے، اور وہ اس کے راستے میں جو دینے والے ہیں وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی نگاہ میں نیک ہوں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہوں، نیکی کرتے ہوں، رکوع اور سجدہ کرتے ہوں، پھر اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے، تب توفیق دیتا ہے خرچ کرنے کی۔ یاد رکھیے یہ صرف اللہ کی توفیق ہے اور اسے ملتی ہے جس سے رب راضی ہو، جو نہیں دے سکتا، نہیں دے پایا آج تک، سوچے ایسا مجھ سے کیا ہوا کہ اللہ نے توفیق چھین لی، واپس آئے اللہ کے در پہ سر سجدے میں رکھے، معافی مانگے اللہ سے، اور یہ ہمیشہ دعا کرے اللہ ان لوگوں میں مجھے شامل فرما دے۔ یا اللہ جب بھی اللہ تیرے راستے میں ضرورت پڑے اللہ سب سے بڑھ کر پہل کرنے والوں میں تو مجھے شامل کر کہ پہل کرنے والوں کی اللہ ساری عمر کے گناہ معاف کر دیتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔